اگر اللہ کو اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے تو ہنومان جی کو چالیسا سننے کے لیے اسپیکر کی ضرورت ہے. آپ ایک بات دیکھیے, اب آپ جیسے ہنومان چالیسا میں کہتے ہیں جے ہنومان گیان گن ساگر, ہنومان جی کی ستوتی کرتے ہیں. اب ہمارے من کی بات ہے, اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہدو الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہدو محمد رسول اللہ کا ارتھ یہ ہوا کہ رسول کے علاوہ, محمد صاحب کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہے. تو جینوں کے 24 تیرتھنکروں کا اپمان, سکھوں کے 10 گروؤں کا اپمان, ہندوؤں کے 10 اوتاروں کا اپمان. آپ کے من میں ہے گھر میں آپ کو پرابلم اذان سے ہے, لاؤڈ اسپیکر سے نہیں ہے. مطلب اذان سے پرابلم, میں بتا رہا ہوں لاؤڈ اسپیکر سے صحیح بات بولیے نا, پھر بتا رہا ہوں سنیے. گھوم پھر کے کیوں پہنچے؟ آپ کے من میں ہے کہ میرے پتا جی سب سے لائق ہے, میں اپنے گھر میں کہوں گا. اب آپ یہ کہیں کہ میں دنیا بھر کو سناؤں گا, مطلب باقی کے نالائق ہیں, تو اس بات سے پرابلم ہے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آزان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آزان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟ اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے, اور یہ حقیقت ہے, مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا, اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا. اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کریں گے اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے, اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے, جوک نہیں حقیقت ہے, اور میں خود گواہ ہوں. میں سٹیج پہ بیٹھا تھا, اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا, تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت, اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دی گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آزان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو, اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے, ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آزان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, آؤ صلاح کی طرف, آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ اچھے کام کی طرف, اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آزان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آزان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں, سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں, کہ جب آپ جمعہ کی آزان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے, جماعت کی طرف جائیے. آزان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آزان کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو آزان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے, آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آزان ہوتی ہے, افسوس کی بات ہے اکثر یہ آزان سریلی نہیں ہوتی, کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے, رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی آزان سنیں گے, مکہ کی یا مدینہ کی, ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ آزان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو آزان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے. سب آزان نہیں, اکثر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے, پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آزان دینی چاہیے. کیونکہ آزان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو, میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آزان کی وجہ سے اسلام قبول کی.
میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے, آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ اذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی اذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح اذان دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں, جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے, وادی طویٰ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو, اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں. اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہماری جوتیاں نکالتے ہیں. اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزوڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ, ٹھہر جاؤ, اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے, وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے, یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں, جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے. لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے, جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں, صحیح حدیث ہے, کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652, جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو, ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں, مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو, یہودی کا الٹا کرو, اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653, عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے. مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں, ہم صاف ستھرے ہیں, اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے, سول ہے, اسے صاف کریں. صاف بھی کرنا ہے اور جوتے کے نیچے کے حصے کو پاک بھی کرنا ہے. اگر صاف ہیں پاک نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی, اور اگر پاک ہیں لیکن صاف نہیں ہے, مٹی لگی ہوئی ہے جو کہ پاک ہے, تو اس سے نماز ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے, نماز کے لیے, تو آپ اپنا منہ دھو, ہاتھ کونی تک دھو, سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو. اس آیت میں ذکر ہے وضو کا کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے, اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی, مذہبی کتابوں میں بھی. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے. Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے, اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے, جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے.